پہلے آپ فرمائیے گا کہ بھارت دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتا ہے، لیکن اب اس کا پول کھل رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے کھل رہا ہے۔ اب جبکہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو وزیر اعظم ہیں کینیڈا کے، انہوں نے بھی سفارتی سطح پر بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جب بھی ہندوستان یہ سمجھے گا کہ وہ شاید اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو اپنے کسی بھی جو دہشت گردی ہے بالخصوص جو دوسرے ملکوں میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا، تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان یہ پاکستان کے ساتھ سہارا کرتا رہا، اور پاکستان نے جب بھی آواز اٹھائی تو ہمارے پر الزام لگایا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اب جب وہی بات کینیڈا میں دیکھنے میں نظر آئی ہے تو یہی جو صورت حال ہے یہ صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے ہندوستان کی جلدی سے یہ ہر جگہ پہ جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں، یہ اس قسم کی تمام غیر قانونی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں حرکات آتی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ماریہ سلطان صاحبہ، جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی کہ جب بھی پاکستان جب آواز اٹھاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں عابد لطیف صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی۔ عابد لطیف صاحب، ایک تو ماریہ صاحبہ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ اب جو کینیڈا ہے وہ بھی عموماً تنازعات سے دور رہتا ہے، لیکن کینیڈا نے بھارت پر الزام لگایا ہے۔ کیا پھر ہم سمجھیں کہ بھارتی دہشت گردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ سمجھیے کہ جو کینیڈین گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کسی بھی طرح سے کسی فیوڈ، انٹرنیشنل فیوڈ، کسی کنفلکٹ کا کہیں بھی نہ حصہ ہے نہ وہ بنتی ہے، بیکاز وہ ناردرن ہیمسفیئر کی اسٹیٹ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اگر کینیڈین گورنمنٹ یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس چیز ہے۔ اب اصل میں یہ انڈین گورنمنٹ کا اور اسپیشلی را کا اور ان کی جو این ایس اے ہے اور جو ان کی اسپیشل کچھ یونٹس ہیں جو کہ اس لیے تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ کریں، وہ اینٹی انڈین جہادسٹ اور خالصتان موومنٹ کے لوگوں کو پوری دنیا میں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اب یہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس کے تھرو اور اپنی اسپیشلائزڈ یونٹس کے تھرو جو ٹارگٹ کلنگ پوری دنیا میں کر رہی ہے، اس سے جو کینیڈین لیڈرشپ ہے اس نے G20 میں ٹروڈن نے جب اپنی ملاقات مودی سے ملاقات کے دوران بھی اس کو پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ ہماری کنٹری میں ہو رہا ہے اور اس کو روکا جائے، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے اس پہ کچھ سوری کرنے کے یا اس کا کوئی جواب دینے کے الٹی ایلیگیشن ہے وہ کینیڈا پہ لگا دی ہیں کہ کینیڈا جو ہے وہ خالصتانی موومنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے، جس پہ آفیسر تھا اس کو کینیڈا سے ڈیپورٹ کر دیا۔ اپریل مئی میں جو لوک سبھا کا الیکشن آ رہا ہے، اب اس سے پہلے انہوں نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے جس میں وہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے، آپ نے کہا کہ اسٹیٹ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے اور دراندازی بھی کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے ہی یہ موقف دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ سید محمد علی صاحب، کیا اسے پاکستان کی سفارتی کامیابی ہم گردان سکتے ہیں، اور اب کینیڈا آگے کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سمجھتا ہوں کہ آج کینیڈا کے وزیر اعظم انہی معاملات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان انہی معاملات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کی جو نسل کشی اور پولیٹیکل اسیسینیشن آف اوپوننٹس اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی جو پالیسی ہے وہ اس کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے، اور آج دنیا جان چکی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پولیٹیکل اسیسینیشن اپنے کرٹکس، اپنے نقادوں اور سیاسی حریفوں کی کرتا رہا ہے۔ اچھا، تیسرا معاملہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے اس تقریر سے پہلے کینیڈا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف بھارت کا دورہ کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے یہ تمام ثبوت جو کہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسی کی انوالومنٹ کی ہے وہ بھارتی انٹیلیجنس چیف اور ان کی حکومت کے سامنے رکھے تھے اور ان سے تعاون کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن بھارت نے اپنی
ہردرمی کا ثبوت دیتے ہوئے ان سے تعاون نہیں کیا. جس کے بعد جو کینیڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے واپس آ کر اپنے وزیر اعظم کو جب بریف کیا تو اس خطاب سے پہلے کینیڈین وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن، فرانس کے صدر اور برطانوی وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ تقریر کی ہے. اچھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری مغربی دنیا اور عالمی طاقتیں بتدریج بھارت کی جو حقیقت ہے اس کو بھانپ رہی ہیں. اور بھارت نے بھی جواب میں ہندوستان سے کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو بے دخل کر دیا ہے. کینیڈین ہائی کمشنر کو بھارتی وزارت خارجہ میں طلب کر کے بے دخلی سے متعلق آگاہ بھی کر دیا گیا. اب یہ جو کوشچن ہے، دس از بیسیکلی اے ٹٹ فار ٹیٹ موو. جوابی کاروائی میں ایک سینئر کینیڈین ڈپلومیٹ کو بھارت سے نکال دیا ہے. تو اس وقت بھی انڈین میڈیا نے بڑی ٹف لائن لی ہوئی تھی ٹروڈو کے اوپر. کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو ملک بدر کر دیا اور 5 روز کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. کینیڈین ہائی کمشنر کو بلایا گیا اور فورن آفس جو انڈیا کا ہے وہاں پہ ان سے بات کی گئی اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت نے بھی جو ہے وہ کینیڈین جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ 5 دن کے اندر اندر کینیڈا واپس چلے جائیں. جس طرح ایک ٹف ٹائم نریندر مودی کی سرکار نے کینیڈین پرائم منسٹر کو دیا ہے. جسٹن ٹروڈو سپورٹس ٹیررزم، جسٹن ٹروڈو سپورٹس ٹیررزم، یہ ہیش ٹیگ آج میں چلانے والا ہوں. جیسے فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو کینیڈین امبیسڈر وہاں سے نکلے ہیں ان کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز، تو میڈیا نے ان کو فالو کیا اور پھر اس کو جیسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا